جو ہمارا جو بجٹ ہے ہیلتھ پر وہ 0.7 سے 1.2% ہے جی ڈی پی کا. آپ اس میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحت کا بجٹ جس میں ذہنی صحت بھی آتی ہے جسمانی صحت بھی آتی ہے، دونوں آتے ہیں نا. تو اس کے بعد جو آپ کا جو سوال ہے کہ جسمانی صحت کے لیے ذہنی صحت بھی ضروری ہے. دیکھیں، ذہنی صحت ابھی یونائٹڈ نیشن نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو اب سے نہیں بہت پہلے سے کہ لگ بھگ اس کووڈ کی وجہ سے آج ڈان میں بھی ایک خبر آئی ہے سیکنڈ لاسٹ پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ، WHO کی خبر ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے 25% مینٹل النس بڑھی ہے. پر یہ ہمارے پاس پروفیسر نقوی صاحب اور قلب حیدر اور میڈم عظمیٰ صاحبہ بیٹھی ہیں کہ ہم نے ایک سال پہلے 2020 اور 2021 کی اسٹڈی کی تھی جس میں اسٹیک ہولڈرس تھے، ہینڈز والے بھی تھے، ایڈی فاؤنڈیشن بھی تھی، دو یونیورسٹی لمس اور دیگر میرے ذہن سے نکل گئے سر کنور جی. تو اس میں یہ ریزلٹس یہ آئے جو کہ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور ہم نے وفاق کو اور صوبوں کو یہ بتا دیا کہ 40% لوگ پاکستان کے افیکٹ ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، ڈپریشن ہوا ہے. اور اس 40% میں سے آپ سمجھیں کہ 25% ایسے ہیں جن کے ذہن میں سوسائڈ کی بات آتی ہے. سو از دا کیس وتھ انگزائٹی. تو یہ بات ہے پاکستان کی میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے ابھی یوکرین کرائسس کی وجہ سے بھی پاکستان کا افیکٹ ہوا ہے، گندم اور یہ آئل اور اس حوالے سے. اور ابھی سیلاب کی وجہ سے جو افیکٹس ہوئے ہیں، میں خود زراعت سے میرا تعلق ہے اور رورل ایریا سے میرا تعلق ہے، اور ہماری فیملی 200 سالوں سے زمینداری میں انوالو رہی ہے. تو مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت جو فصل ہے وہ تو تباہ ہوا. جو ابھی گندم کا وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پانی ہے، اور پانی اگر نکل بھی جائے تو سوکھنے میں 2 مہینے لگتے ہیں. تو یہ بھی فصل جو ابھی ہوگا وہ ہوگا مارچ اپریل کے بعد، دوبارہ رائس کا ہی ہوگا. تو اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا. تو اس پر ذہنی صحت کا کیا اثر ہوگا؟ 40% تو یہ آیا تھا نا جو کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے، اور یہ جو لوگ تھے وہ سائنٹیفک بنیاد پر انہوں نے کیا تھا، جس میں حیدر نقوی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم along with other stakeholders, or they were the people who came to the natija. تو فری اینڈ تھینک کو اور 40% دیا تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ جو ذہنی صحت جو ہے اس میں یہاں تک تھا کہ ایدی صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کھانے کی کیا پیٹرن ہے. کھانے کا پیٹرن یہ ہے کہ لوگوں نے گوشت اور مچھی اور مرغی کھانا چھوڑ دی تھی اور دالوں اور سبزیوں پر آ گئے تھے، قرضے لے لیے تھے، اور جو ہے روزگار ختم ہو گئے تھے. کووڈ کی بات، اور اس وقت تو آپ پلس کر دیں کووڈ کا افیکٹ. یہ وہ طبقہ ہے جو ایک زمانے میں کیا کرتا تھا. جی سر، جی سر، جینے والا. جی. تو یہ میں رورل اور اربن دونوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اسٹڈی میں اربن اور رورل دونوں ہم نے شامل کیا تھا ایکول بنیاد پر. تو یہ اربن سلمز میں جو تباہی ہے ہمارے پاس کراچی میں اگر آپ دیکھیں گے اربن سلمز ہیں، اگر آپ جائیں گے وہاں بھی تباہی ہے. حیدرآباد میں آئی ایم ویری تھینکفل اس وقت جو اسٹڈی میں لمس نے بڑا کارنامہ کیا تھا، لمس کے کمیونٹی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اور حیدرآباد میں نیو کارپورنر جو حیدرآباد سٹی کا تھا سلمز اور ایوری تھنگ انہوں نے کیا تھا. تو اس حساب سے تو میرے خیال سے ذہنی صحت کی وجہ سے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں ڈاکٹر حیدر علی نقوی صاحب آپ سے، اچھا یہ میں ایک وضاحت کروں کہ ہمارا فورم کا انداز یہ کہ ہم سب اس میں انوالو ہوں. آپ بیچ میں سمجھتی ہیں کہ بات میں جیسے ڈاکٹر آپ کو صحیح کریں، آپ کو اندازہ ہے جو 2019 میں ہمارے دوستوں کے جو کنسنسس جو سائیکٹرسٹ تھے اس میں سائیکالوجسٹ نہیں تھا. اس ایکٹ میں ہم نے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ بھائی اس میں ہمارے ایکٹ میں سائیکالوجسٹ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے جس طرح سائیکٹرسٹ ہے.
اور وہ شاید لاء ڈپارٹمنٹ میں اور کیبنٹ تک پہنچ گیا ہے انشاءاللہ. 2019 میں بھیجا ہے. ہاں جی 19 بھیجا, ابھی تک وہ چھپا ہوا ہے, اور وہ ہمارے پاس لیٹرس پڑے ہیں, آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. کوئی ایسی اچھی بات ہے اس میں, اگر سائیکولوجسٹ ہو جاتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ تو بہت بڑی ایک ریزلٹس آئیں گے, کیونکہ آپ کے پاس جو وارڈس ہیں میں ابھی گن کر بتا سکتا ہوں. کراچی میں ہمارے پاس ہیں سول ہاسپٹل جس کے حیدر نقوی انچارج ہیں, ہیڈ ہیں, ڈی ایم سی کا آتا ہے. دوسرا ہے جے پی ایم سی کا جس میں پروفیسر چنی لال صاحب ہیں. ہمارے پاس جو ہے لیاری کا ہے, لیاری جنرل ہاسپٹل میں سائیکیٹری کا وارڈ ہے آج کل, اس میں عائشہ ہے اس میں. اور اس کے بعد جو ہے اپنا عباسی شہید ہے, وہ بھی کراچی کے حوالے سے آتا ہے, سرکار کے سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. جی گورنمنٹ سیکٹر. ہاں, اس کے بعد حیدرآباد میں انفارچونیٹلی وہی جو انگریز بنا کر گیا ہے سرکاوزی, ہم نے جو ہے وہاں کے وائس چانسلر وہ بہت دفعہ کہا ہے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری, ڈی جی ہیلتھ کے حیدرآباد میں کم سے کم ہمارے پاس جو سول ہاسپٹل حیدرآباد ہے, جام شورو ہے, اٹس اے پارٹ آف حیدرآباد, جام شورو, اور بٹائی ہاسپٹل میں بھی ہونا چاہیے, اور سروسز میں بھی ہونا چاہیے. کم سے کم حیدرآباد کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے, اور سارا برڈن جو ہے سرکوزی بیئر کر رہا ہے, نہ صرف حیدرآباد, سارا سندھ کا. اچھا, اس کے بعد ہم آ جائیں ہماری ڈویژنس کے حساب سے. سندھ کے یہ 2 ڈویژن ہو گئے, تیسرا لاڑکانہ. لاڑکانہ میں ایک وارڈ ہے, یہ چانڈکا میڈیکل کالج. اچھا, اس کے بعد ابھی سکھر میں پہلے تھا, مگر ابھی ہم نے بڑی محنت سے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے وہاں ڈاکٹر عنایت صاحب ہیں ایوان, ابھی وہاں ہم نے وارڈ کھولا ہے جس میں خورشید شاہ اور وہ ہماری ایم این اے صاحبہ ہے گینیکولوجسٹ, اس کا ذہن میں میرا نام نکل گیا, سٹنگ ایم این اے ہے, ان کی کوشش سے. نواب شاہ میں نہیں ہے وارڈ, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر حیدر نقوی کو ساری چیزیں بتا دیں. ہمارے پاس میر کو خاص میں وارڈ نہیں ہے, 2 ڈویژن ہمارے خالی ہے. اچھا, دوسرا ہم نے مٹھی میں کھولا ہے وارڈ, وہاں ڈاکٹر بھرت کمار ہے سرکار کا. اسی طرح آپ کا جو ہے خیرپور میں جو ہے میڈیکل کالج ہے, وہاں بھی وارڈ ہے. تو یہ وارڈز ہیں گنے چنے, اور ہمارے جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ جو ہے سٹیز میں زیادہ ہیں, دیہاتوں میں بہت کم جاتے ہیں, ارسپیکٹیبل کے ہوتا وہ کہاں رہتے ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں. اچھا, یہ ہے ساری سچویشن. اب وہ سائیکولوجسٹ اگر انکلوڈ ہو جاتا ہے, ابھی ہماری ڈیمانڈ گورنمنٹ کو میں نے ریٹرن میں ابھی نہیں بہت عرصے سے دی ہوئی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 2 یا 3 سائیکیٹرسٹ ہوں, 2 یا 3 سائیکولوجسٹ ہوں. اور جو ہمارے ادارے ہیں دیٹ از میڈیکل کالج, اس میں بھی سائیکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے, سائیکیٹرسٹ. ابھی ہم نے کوشش کر کے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی نے کوشش کر کے جو لیجسلیشن ابھی پاس کی ہے, سرکوزی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری کو آٹونومس باڈی کر دی ہے, اور اس کو 2 اداروں سے اٹیچ کیا ہے. ایک لم سے آلریڈی ہے اور ابھی سندھ یونیورسٹی سے, پر ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہو پا رہا ہے. چیف منسٹر کی مہربانی بورڈ بھی بن گیا ہے, اور فنکشنل ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ لاء مطابق اس کو ہو جانا چاہیے, لیجسلیشن پاس ہو گئی ہے, اس پہ ہم لگے پڑے ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اگر وہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جس کو مینٹل ہیلتھ یونیورسٹی بنائے ساؤتھ ایشیا میں پہلی یا ایشیا میں پہلی ہوگی. دیکھیں کہاں تک ہم کامیاب کرتے ہیں. ضرورت کی ہے آپ نے, کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب ہم نے لاسٹ ویک 2 دن پروگرام کیا, اس میں سر میں تھوڑا ایک بات کاٹ دوں, کیونکہ ابھی میں نے سائیکولوجسٹ کی بات کی اور سائیکیٹرسٹ, پر ہمیں نرسز جو ہے چاہیے سائیکولوجی, میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد وارڈ بوائز چاہیے, اس کے بعد جو ہے پیرامیڈکس چاہیے, اس کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے, کیونکہ صرف سائیکیٹرسٹ کا کام نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ از اے کیپٹن آف دا پلین, پر اس کے ساتھ انجینئرز بھی ہیں, اس کے ساتھ اسٹیورڈس بھی ہیں. پلین کی میں مثال دیتا ہوں. اسی طرح یہ سب جب ہوگا, جس میں نرسز ہوگی, جس میں آپ کا یہ ہوگا وارڈ بوائز ہوں گے, اور تب جا کر ان کا جو ادارہ ہے اب اس میں میرے خیال سے
550 जनों की कैपेसिटी है। इस वक्त आपके पास 350 है। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कह रहा हूँ कि भाई 500 पेशेंट है, ठीक है ना। उसने कहा कि डंपिंग ग्राउंड बन रहा है, तो छोड़ कर भाग जाते हैं। तो ये हालत लगी पड़ी है और बिल्कुल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, मगर आपके तवज्जुह से मैं ये कहूँगा कि हमारे यंगस्टर्स दे नॉट बिकमिंग साइकिट्रिस्ट। सारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट अगर हमारे बन जाती हैं, लोग बन जाते हैं, और लड़कियाँ खास तौर पर ज़्यादा होती हैं और मर्द भी होते हैं, पर वो जो है वो शादियाँ करके घर पर बैठ जाती है। तो ये मेडिकल साइड पर भी है और मैं इसको कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल इशू बता रहा हूँ। सोशल इशू है, इस तरफ नहीं है और भी बहुत हाँ। ये मेडिकल में एक बहुत बड़ा अभियान है, सिर्फ सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास पाकिस्तान में कमिंग 10 ईयर्स में आपके पास सर्जन्स कम होंगे, आपके पास जो सुपर स्पेशलिटीज जिसको हम कहते हैं, जनरेटिव न्यूरो सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स और कार्डिक सर्जन्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बहुत कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आपने भी कहा कि इसकी ज़रूरत है और सब कुछ है, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। एक हम पिछले फोरम में सवाल उठा चुके हैं कि जो तलबा तालबात थे, बल्कि आपने माजू में शायद किया था मेरे ख्याल है, उन्होंने ये कहा कि हमें मुस्तकबिल नज़र नहीं आता, पढ़ तो रहे लेकिन कहीं हॉस्पिटल्स में गुंजाइश नहीं है, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हमें कहीं इदारों में नहीं, हम कोशिश करके देख रहे हैं, नहीं मिल रहा। मतलब स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। महसूस ये हुआ मुझे, आज आप बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत है, बिल्कुल। तो क्या हम उनको ये पैगाम दे सकते हैं? नहीं, देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है मेंटल इलनेस के हवाले से। मेरे ख्याल से हमारे साइकेट्रिस्ट भाई बैठे हैं, हमारा जो फर्स्ट लाइन है साइकोलॉजिस्ट है। सारी दुनिया में, यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, मिडिल ईस्ट नहीं तो फार ईस्ट में जाए, तो उसमें सबसे पहले अगर जो भी इदारे हैं सरकार के और गैर सरकारी, तो सबसे पहले वहाँ साइकोलॉजिस्ट मुकर्रर होता है। लंदन में जाए, किसी भी इदारे में, अगर कोई स्ट्रेस का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस साइकोलॉजिस्ट आता है, एंड ही और शी कंट्रोल इट, एंड देन इट्स रेफर टू साइकेट्रिस्ट। दिस इज ए यूनिवर्सल थिंग। तो हमारे पास ये कमी है, और अभी तक हमारे पास मिसकंसेप्शन चल रहे हैं कि भाई जो साइकेट्रिस्ट है वो बादशाह है। मैं भी साइकेट्रिस्ट हूँ, ऐसी बात नहीं है, तस्दीक नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वो हमने हमारे साइकेट्रिस्ट के ही कहने पर उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा है भाई साइकोलॉजिस्ट को इंक्लूड करो। और उसके बाद जो है ये हमारे नर्सेज साइकोलॉजी में डिप्लोमाज होने चाहिए, वॉर्डवाइज होने चाहिए, उसी वक्त जाकर कंट्रोल होगा। और हमें होप करनी चाहिए कि इंशाल्लाह हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं आपके तवज्जो से एक बात करना चाह रहा हूँ। ये एक हमारा बच्चा बैठा है, आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाएंगे। आगे ये है थर से इंतकाल। जब हम थर में जा रहे थे कि सुसाइड्स के हवाले से हमारे इदारे सब जा रहे थे, जिसमें ये भी है, मैडम वाले भी हैं और दीगर इदारे, और चार्टर ऑफ कंपनसेशन वाले भी हैं। तो हमें पता चला, हमने रिसर्च की, इस रिसर्च में भी सब इदारे थे। पहले हमने रिसर्च की कि पाकिस्तान सिंध में सुसाइड्स कितने होते हैं, फिर हमने जो सुसाइड्स के जो हैं वो की ऑटोप्सी की, उसमें भी ये सब हमारे दोस्त गए थे, और 3-4 हफ्ते का बहुत बड़ा एक साउथ एशिया में पेट लिखा हुआ हैदरनबी को ये एक्सपर्टी है सिंध में इस वक्त के। ये साइकेट्रिस्ट पर रिसर्च में इन्होंने नंबर 1 इन रिसर्च, लंदन से इन्होंने कोई डिग्री की है। तो बात से बात हमें ये पता चली, ये हमारे एक्सपीरियंस, और मैं भी बहुत दफ़ा थक गया हूँ, तो वहाँ पता चला कि सुसाइड्स तो हो रहे हैं, वो मुसलमानों के भी हो रहे हैं और नॉन मुस्लिम के। बाद में हमें पता चला कि भाई जो कि लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आदत से आपसे परमिशन लेकर, शेड्यूल्ड कास्ट लफ्ज़ बहुत गंदा है। फिर इंडिया में हरिजन हुआ, फिर वो दलित हुआ, तो फिर मैंने उस पर बड़ी वर्कआउट किया। पता चला कि पाकिस्तान में हमारे पास हिंदू पॉपुलेशन लगभग 4.5 मिलियन, 45 लाख, उसमें से 10 लाख अगर मनड है, खुशहाल हैं,
تو 35 لاکھ ایسے ہیں جو کہ شیڈول کاسٹ، اس میں کولی، میگھواڑ، بھیل اور رابڑی اور دیگر آتی ہیں. پھر میں نے سوچا کہ یار ایسا تو نہیں ہے، ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی کی 3.5 2017 کے سینسس کی بات کر رہا ہوں، اس میں سے 10% اگر ہم نکالیں تو 25% آپ کو پتہ ہے، بڑی تلخ بات ہے کہہ رہا ہوں، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. جب پارٹیشن بنا تو یہاں سے لوگ گئے، وہاں سے لوگ آئے، اس پارٹ آف دا پارٹیشن. تو یہاں سے ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ جو شیڈول کاسٹ کے لوگوں کو پارٹیشن وہاں نہیں جانے دیا گیا کہ بھائی ہمارے باتھ رومز اور یہ وے کام کون کرے گا. دس از اے پارٹ آف ڈاکیومنٹ جو کہ ابھی جناح صاحب پر کتاب آئی ہے، جو اسٹاک ہومز کا ریسرچر ہے اشتیاق احمد، اسٹاک پنجا لاہور، تو اس کی کتاب میں یہ سب چیزیں لکھی پڑی ہیں، ویسے پیپرز میں بھی ہیں، ریسرچ پیپرز میں. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس زیادہ سوسائٹس ہو گئے. کرسچنس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کرسچن جو کنورژن ہوئی تھی وہ شیڈول کاسٹ سے ہوئی تھی کرسچن. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ کام یہی کمیونٹی کر رہی ہے، اپنا کیا بولتے ہیں، ہاں یہ اسی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، سوشل آدمی ہے. اور میں نے ابھی اس کو جسٹ کہا کہ یار آپ آ جاؤ، اور ہم نے پھر یہ ذہن میں میری بات آئی، میں جب بھی جاؤں یہ میرے سے وہاں پوچھے، یہ نہیں مطلب آگے جرنلسٹ پتہ نہیں کیا، میں کتاب پڑھنے والا لکھنے والا آدمی ہوں. میں نے کہا کہ 52 میں جب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس وقت جواہر لال نہرو اور امریکر والوں نے اس میں اسپیشل پیکج کر دیا. ہمیں پاکستان میں اسپیشل پیکج تو نیشنل اسمبلی سے دینا پڑے گا. اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو فیصلہ کرنا پڑے گا فیوچر، کیونکہ یہ ایک تلخ ہے کہ ہمارے مسلمان کمیونٹیز میں بھی اس طرح کے کلاسز ہیں. مثال بنجارا ہیں ہمارے پاس جو وہ ہیں کیا اوڈ ہیں، اور یا ہمارے پاس یہ دیکھیں، میں ایجوکیشن کے پرپز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کسی کی شیدی کمیونٹی ہے ہمارے پاس، اس کو بھی ہم ہمارے پاس صحیح آئے ہیں نا. تو اب ان کمیونٹیز کو ابھی وقت آ گیا. دیکھیں مصطفیٰ صاحب، ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. اس وقت جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں وہ دنیا کو ہم یہ کہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ٹیچنگز آئی ہیں وہ آئی ہیں 200 سال 250 سالوں سے. جب انقلاب فرانس آیا تو لبرٹی اور ایکویلٹی اور فریڈم کی بات کی کہ آزادی کی. اس کے بعد جو ہے ابراہیم لنکن آیا امریکہ میں، جس نے سلیوری 10,000 سال کی تاریخ میں سلیوری وہاں ہی ختم کی. اس کے بعد فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، لیگ آف نیشن ہے، سیکنڈ ورلڈ وار. اس کے بعد چارٹر آف یہ ہیومن رائٹس آیا جس میں عورتوں کے برابر حق ملا، رائٹ آف ووٹ ملا. ہمارے پاس پاکستان میں 71 میں ملا سر رائٹ آف ووٹ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس 73 میں آیا. تو یہ سب مینٹل ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ ہے. جب ڈپریشن کی انتہا ہوتی ہے تو سوسائڈس ہوتے ہیں. تو جو سوسائڈس ہمارے پاس سب سے زیادہ جو ہے نچلے طبقے میں ہو رہے ہیں. میرا کہنے کے بعد یہ مینٹل ہیلتھ کی صحیح. میں اس میں آپ سے ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے مثالیں دی بہت ساری، تو میں ہم شاید مثالیں دے رہے ہیں. آپ جب 70 سال 75 سال کے بعد بھی ہم یہی بات کریں گے بھی ہوگا. ہم ذمہ دار کو کٹہرے میں نہیں لاتے کہ ذمہ دار کون ہے. نہیں ہے نا ہمارے پاس طاقت. نہیں طاقت ہمارے پاس نہیں ہے طاقت کیوں نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم ابھی بات ہی نہیں کر سکتے. نہیں ہمارے پاس یہ بات کریں گے آپ کی اخبار بند ہو جائے گی. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا نہیں ہوتا جو بند کرنے والے ابھی ہوتے ہیں آپ بندی کریں. ہم نہیں ہیں، ہمارے سے کوئی اور طاقتور ہے. نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی مثالیں دے رہے ہیں. ہمیں تو 1400 سال پہلے سب کچھ دے دیا گیا تھا، ہم اس پہ کیوں نہیں کرتے. ہمیں تو سارے آرگیومنٹس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اوپن فورم نہیں ہے. ہم ایک لمٹ تک بات کر سکتے ہیں. وہ اکیڈمک ماحول ہو یا میڈیا ہو یا کہیں بھی ہو،
arguments we cannot do. چلیں ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی سر کی بات